کوئی اور کوشش صلوات پڑھے محمد۔ یعنی ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، وہ نبی ہو، وہ رسول ہو یا امام ہو، یا ہے محترم سننے والے عزیزوں وہ خلیفہ ہو، بنانا اللہ کا کام ہے، نہ اللہ بنانا ہمارا کام ہے، نہ نبی رسول امام اور خلیفہ بنانا ہمارا کام ہے، ہمارا کام ماننا ہے، ہمارا کام بنانا نہیں ہے۔ اللہ دو چیزیں اس نے اپنے پاس رکھی ہیں، ایک رزق اور ایک ہدایت۔ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر کوئی ہلنے والا نہیں ہے مگر اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ پر ہے۔ اچھا، آیت کا کتنا حسن ہے، آیت میں کتنا حسن ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے ما من دابۃ فی الارض، زمین پر کوئی ہلنے والا نہیں ہے مگر اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ پر ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم ہلنے والے تو بنو، رزق میں دوں گا۔ اگر کوئی ہلنے والا بھی نہ ہو تو پھر رزق اللہ کیا دے گا؟ تو کچھ حرکت، کچھ محنت، کچھ کوشش۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد وآلہ۔ جس نے رزق اپنے ہاتھ میں رکھا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ رزق میں دیتا ہوں مگر رزق پہنچانے کا ذریعہ، وسیلہ، واسطہ کچھ ہستیوں کو قرار دیتا ہے۔ جی ابھی بچہ دنیا میں آیا نہیں ہوتا کہ ماں کے ذریعے سے اللہ غذا کا انتظام کرتا ہے۔ جو کچھ دیر پہلے تک خون تھا وہ دودھ میں تبدیل ہو جاتا ہے، وہ ماں کے ذریعے سے رزق دے رہا ہے۔ سارے عالم انسانیت کے افراد کو پتہ ہے کہ ماں واسطہ رزق ہے، ماں رزق کا واسطہ ہے۔ اگر ماں رزق کا واسطہ ہے تو جو کائنات کی ماں ہے، جو کائنات پر باپ کا درجہ رکھتا ہے، اس کے لیے اگر ہم یہ کہیں کہ رزق مولا علی سے ہو کر آتا ہے تو یہ بدہضمی کیسی؟ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ بھائی بات رزق کی ہوئی ہے تو میں ایک آیت آپ کے سامنے، آپ کو آیت کے سامنے لے کے چل رہا ہوں، ایک آیت کے سامنے میں آپ کو لے کے چل رہا ہوں اور ایک حدیث کی خدمت میں ہم حاضری دیں گے۔ آیت سورہ مبارکہ انفال کی ہے، والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا، جنہوں نے میرے نبی کو پناہ دی، جنہوں نے میرے نبی کی مدد کی، وہی واقعی مومن ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق عظیم، لہم مغفرۃ ورزق کریم، انہی کے لیے مغفرت ہے اور انہی کے لیے رزق ہے۔ اللہ نے رزق کسی گھرانے کے لیے قرار دیا ہے، ان کے طفیل سے ہم تک پہنچتا ہے۔ اب میں لفظوں کو اگر اور بہتر کروں کہ اللہ نے رزق ابو طالب کے لیے نازل کیا ہے، ہمیں طفیل کر دیتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، لہم مغفرۃ ورزق کریم، انہی کے لیے رزق ہے۔ ایسے ایک اور آیت بھی ہدیہ کر رہا ہوں، چلے حدیث سن لیجئے مجھ سے۔ میرے مولا امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتا ہے، حضرت ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یقسم ارزاق العباد، اللہ اپنے بندوں کے رزقوں کو معین کرتا ہے، وعلی ایدینا یجریہا، اور ہمارے ہاتھوں تقسیم کرواتا ہے۔ یعنی اللہ رازق ہے مگر ملتا ہمیں اس گھرانے سے، یہ جو اس گھرانے سے ہمیں رزق ملتا ہے اسی کو وسیلہ کہا جاتا ہے۔ یعنی اللہ جب اپنے فیوزات کو، اپنی رزق کو، اپنی برکتوں کو ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچاتا ہے تو ہمیں اپنی دعاؤں کو ان کے ذریعے نہیں پہنچانا چاہیے؟ ہماری حاجات بھی تو یہی پہنچائیں گے۔ بس جو دو طرفوں سے وابستہ ہو، جو یہاں سے بھی اور وہاں سے بھی جڑا ہوا ہو، اسی کو وسیلہ کہا جاتا ہے۔ یہاں سے جڑے ہوئے ہیں کہ وہ بشری تقاضا رکھتے ہیں،
وہاں سے جڑے ہوئے ہیں کہ وہ نور ہیں، وہ اللہ کی طرف سے دیکھا جائے تو نور ہے، ہماری طرف سے دیکھا جائے تو بشر ہے۔ تو یہ خاکی بشر نہیں ہے ہماری طرف، یہ نوری بشر ہے۔ نہ انہیں بشر محض کہا جائے گا اور نہ ہی انہیں اللہ اور رب کہا جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ ایک کام تو اللہ نے اپنے پاس رکھا، وہ ہے رزق۔ رزق اس کا کام ہے، اس نے اعلان کیا۔ دوسری چیز جو اس نے اپنے ہاتھ میں رکھی وہ ہے ہدایت۔ ہدایت دینا اس کا کام ہے، وہ ہدایت دینے والا ہے۔ اچھا، جب وہ ہدایت دینے، کیا اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ قرآن کہہ رہا ہے، ہدایت ہماری ذمہ داری ہے، ہدایت دینا اللہ کی ذمہ داری ہے۔ ہدایت کی دو قسمیں ہیں، ہدایت تکوینی اور ہدایت تشریعی۔ ہدایت تکوینی جو اس نے پتھروں کو بھی، پودوں کو بھی، حیوانات کو بھی، انسانوں کو بھی، جو دنیا میں آپ نظم دیکھیں گے، دنیا میں جہاں جہاں آپ نظم و ضبط دیکھیں گے وہ ہدایت تکوینی ہے۔ یہ جو نظم ہے نا پوری، جہاں دیکھیں آپ نظمیں، ہمارے بدن کے اندر جو اللہ نے پرزے رکھے ہیں، آنتیں رکھی ہیں، پھیپھڑے، دل، گردے، یہ جو ہمارے اندر نظام اس نے شریانوں کا رکھا ہے، جو اعصاب کا نظام رکھا ہے۔ دنیا کی جدید ترین مشینری اتنی اچھی نہیں ہے جتنی ہزاروں سال پرانی مشینری ہے۔ حضرت آدم کے زمانے سے یہی نظام چلا رہا ہے۔ تو یہ جو ہمارے ہاں بچہ جب دنیا میں آ رہا ہوتا ہے، خود بخود وہ چیزیں بننا شروع ہو جاتی ہیں، سب چیزیں اپنی اپنی جگہ فٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ دنیا میں آتا ہے تو ڈاکٹر تسلی کر کے کہتے ہیں کہ جی سب چیزیں برابر ہیں، کوئی چیز زیادہ کم نہیں ہے، کوئی چیز جو ہے وہ غیر متوازن نہیں ہے، کسی چیز میں خرابی نہیں ہے۔ یہ جو سب چیزوں کے اوپر ڈاکٹر ٹھوک بجا کر جیسے ہی بچہ دنیا میں آتا ہے، جی طرح طرح کے طریقوں سے ڈاکٹر چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں برابر ہیں۔ تو وہ جو چیزیں اللہ نے رکھی ہیں وہ ہدایت تکوینی کے تحت رکھی ہیں۔ وہ سمندروں میں مچھلی جب میلوں کا سفر طے کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کر انڈے چھوڑ کر آتی ہے اور واپس اپنے وطن میں آ جاتی ہے جہاں سے گئی تھی، پھر وہ جو انڈے چھوڑ کر آتی ہے ان سے جب بچے نکلتے ہیں تو وہ بچے اسی رستے سے ہوتے ہوئے ماں کے وطن میں آتے ہیں۔ یہ ان بچوں کو کس نے بتایا کہ تمہارا وطن کون سا ہے؟ اسے کہتے ہیں ہدایت تکوینی۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آلہ۔ ایک ہدایت کا انداز اور عنوان یہ، اور ایک ہدایت کا عنوان ہے ہدایت تشریعی، یعنی ہماری جو عقل ہے وہ صحیح کام کرے اور کام کرنا شروع کرے تو پھر اس کو کام دیا جائے، اسے کہا جاتا ہے ہدایت تشریعی۔ بہت موٹی سی بات ہے، یہ مائک کام کر رہا ہے تب اس کو استعمال میں لایا جاتا ہے، اگر یہ کام کر ہی نہ رہا ہو تو پھر اس کو یہاں سجا کے نہیں رکھا جائے گا، اسے کہیں کونے میں ڈال دیا جائے گا، اس لیے کہ کام نہیں کر رہا۔ جب ہماری عقل کام کرنا شروع کر دے تو اسے جو کام دیا جاتا ہے اسے شریعت کہا جاتا ہے۔ تھوڑی گردن ہلائیے، بات جا رہی ہے تو شریعت، عقل کو جو کام سونپا جاتا ہے اسے شریعت کہا جاتا ہے۔ ایک صلاحیت ہے سمجھنے اور سمجھانے کی، ایک صلاحیت ہے اپنے اعضاء کو حکم دینے کی، ایک صلاحیت ہے اپنے اعصاب کو کنٹرول میں رکھنے کی، ایک صلاحیت ہے خیر و شر کے شناخت کی، ایک صلاحیت ہے ضرر اور نفع کو پہچاننے کی، ایک صلاحیت ہے اپنی سہولتوں کو پرکھنے کی۔ اس صلاحیت کو کہتے ہیں عقل، اس صلاحیت کو کہتے ہیں عقل۔ اب جب اس صلاحیت کو ذمہ داری سونپی جائے تو اسے شریعت کہا جاتا ہے۔ لہذا چھوٹے بچے کی جو عقل ہے وہ عقل حیولانی ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آلہ۔ جیسے ہی یہ عقل جمع و تفریق کرنا شروع کر دیتی ہے، جیسے ہی یہ عقل پلس مائنس کرنا شروع کر دیتی ہے تو اس عقل کو کہتے ہیں عقل بالفعل، جو معمولاً آج کل کا تو چھوٹا بچہ ہی عقل بالفعل میں داخل ہو جاتا ہے۔ وہ جو بچہ دنیا میں آتا ہے نا بالکل نونہال شیر خوار بچہ، اس کی عقل ہوتی ہے عقل حیولانی،
یہ عقل حیولانی جب عقل بالفعل میں تبدیل ہوتی ہے تو یہ اس وقت تبدیل ہوتی ہے کہ جب یہ جمع تفریق کرنا شروع کرتا ہے۔ اس نے ابا سے اماں سے 4 دفعہ سن لیا کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے، اس نے دادا سے نانا سے سن لیا کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے۔ اب جب یہ ہے عقل حیولانی کی کیفیت، جب یہ عقل بالفعل میں داخل ہوتا ہے تو پھر یہ دیکھتا ہے کہ جو مجھے اتنے دن سے کہہ رہے تھے کہ جھوٹ بولنا برا ہے وہ آج جھوٹ بول رہے ہیں، تو پھر وہ انہیں ٹوکتا ہے۔ یہ جو ٹوکنے کی صلاحیت ہے یہ عقل بالفعل ہے۔ بھائی صلوات پڑھے ذرا محمد والے۔ یہ عقل حیولانی عقل بالفعل میں تبدیل ہوتی ہے معمولاً تھوڑے بڑے بچوں کی، اور عقل بالفعل جب جمع تفریق کا جو صلاحیت ہے وہ جب پکی اور مستحکم اور مضبوط ہو جاتی ہے تو اسے کہتے ہیں عقل بالملکہ۔ پھر وہ سوتے میں بھی اگر اس کو کوئی جھنجھوڑ کے پوچھے گا تو وہ وہی جواب دے گا جو بہت سے جاگتے ہوئے میں جواب دے رہے ہیں، کیونکہ وہ ملکہ ہو گیا ہے، اسے عبور حاصل ہو گیا ہے عقلانی فیصلوں پر۔ توجہ چاہوں گا، عقلائی فیصلوں پر اس کو عبور حاصل ہو گیا ہے۔ جب وہ عقلائی فیصلوں پر عبور حاصل کر لیتا ہے تو اس کی عقل کہلاتی ہے عقل بالملکہ۔ جی، ممارست اور تمرین اور مشق کرنے والی عقل، جو اب مثلا جعفری صاحب بیٹھے ہیں، ان کے سامنے اگر کوئی سوچ سنائے اور ان سے پوچھا جائے کون سی سر میں ہے تو یہ بے ساختہ بتائیں گے، اس لیے کہ یہ کام ہی ان کا یہ ہے، مثال ہے۔ تو جو ایک مسلسل ایک کام کر رہا ہو تو وہ بے ساختہ اس کا جواب دے گا، اس لیے کہ اس کا تو کام ہی ہے۔ یہ ہے عقل بالملکہ۔ لیکن عزیزو، عقل بالملکہ سے زیادہ بڑے بڑے نامور دانشوروں کی جو عقل ہوتی ہے وہ عقل بالملکہ ہوتی ہے۔ یہ بڑے بڑے وکیل جو عدالتوں میں کیس لڑ رہے ہوتے ہیں، یہ جو بڑے بڑے دانشور اساتذہ فارمولوں کو حل کر رہے ہوتے ہیں، یہ عقل بالملکہ والے لوگ ہیں۔ ایک لمحے کے اندر بچہ 2 دن سے پریشان تھا کہ یہ فارمولہ کیسے حل ہوگا، یہ کیسے میں مسئلے کو حل کروں، استاد کے سامنے لے کے گئے، استاد نے قلم اٹھایا، مارکر اٹھایا، وائٹ بورڈ کے اوپر اس کو جلدی سے لکھا۔ وہ جو 2 دن سے اس سے حل نہیں ہو رہا تھا، اس سے ایک لمحے میں حل ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ہاں عقل بالملکہ ہے۔ اس سے اونچی عقل کسی کی نہیں ہے، اس سے اونچی عقل کسی کی نہیں ہے۔ اس سے اونچی عقل اگر کسی کی ہے تو اسے کہتے ہیں عقل بالمصطفیٰ، اور عقل بالمصطفیٰ کے مالک کو محمد اور علی کہا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تھوڑی سی میرے اوپر مہربانی فرمائیں، جو دوست عقب میں پیچھے پہ بیٹھے ہیں تھوڑا سا آگے آ جائیں، صلوات پڑھتے ہوئے کچھ آگے آ جائیں۔ زحمت فرمائیں۔ ایک اور صلوات۔ آگے اگر جائیے گا مولانا، آگے آ جائیے گا، ایک اور صلوات نبی علیہ۔ اس سے بلند صلوات۔ عقل ایک صلاحیت کا نام ہے۔ اس صلاحیت کو بعض اوقات اس تعبیر کو اس طرح سے بھی کہا گیا ہے اور کہا جا سکتا ہے کہ عقل ایک ظرف کا نام ہے۔ عقل ایک ظرف ہے
وعا عربی میں کہتے ہیں وعا، ظرف، کٹورا، پیالہ، ایک ظرف۔ مولا علی کا فرمان بڑا حسین ہے عقل کے بارے میں، مل کر صلوات دیا کریں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ہر ظرف کی ایک حد ہے، مولا علی فرما رہے ہیں ہر ظرف کی ایک حد ہے، اس حد کے بعد وہ پر ہو جاتا ہے۔ واحد ظرف عقل ہے جس میں جتنا مظروف ڈالا جائے وہ بڑا ہوتا ہے، وہ کبھی پر نہیں ہوتا۔ عقل وہ ظرف ہے کہ جس میں مظروف جتنا ڈالا جائے اتنا یہ ظرف بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہوتی جی۔ لہٰذا وہ جو عقل بالمستفاد ہے، کاظم لاشاری صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے مولانا محمد قاسم زیدی، سائیں شاہ صاحب تشریف فرمائے ہیں، خیرپور کے جو لوگ مولانا محمد قاسم زیدی کو جنہوں نے دیکھا ہوگا، یہ جو بحث اس وقت میں کر رہا ہوں نا، عقل کی بحث، عقل کی گفتگو، یہ مولانا محمد قاسم نے اپنی کتاب باب ہادی اشر کی شرح، فاضل مقداد کی شرح پر جو شرح انہوں نے لکھی ہے، علامہ ہلی کی کتاب کی شرح پر جو شرح لکھی ہے، اس کے اندر عقل کی وہ مولانا انہوں نے جو تقسیمات کی ہیں، عقل کی اقسام کو بیان کیا ہے۔ اللہ ہمارے مرحوم علماء کی مغفرت فرمائے، اور جو زندہ علماء اہل علم دانشور موجود ہیں انہیں سلامتی عطا فرمائے۔ تو وہ جو عقل ہے ائمہ اہل بیت کی جو عقل ہے اس کو کہتے ہیں عقل بالمستفاد، یعنی جو لوگوں کو عقل عطا کرے، جو عقل بانٹتے ہوں، جو عقل بڑھاتے ہوں، یعنی ان کے فرامین، ان کے دی ہوئی ہدایتیں لوگوں کی عقل میں اضافے کا سبب ہے۔ یعنی جتنا ہم اہل بیت کا تذکرہ کریں گے اتنا ہماری عقل میں اضافہ ہوگا۔ تو اب اگر میں لفظ بدل کے اور بہتر کر کے یوں کہہ دوں کہ اگر کسی کو باعقل بننا ہے تو اس دروازے پر آنا ہوگا۔ علی خدا نہیں، علی خدا نہیں، لیکن علی ہے نام خدا۔ واہ، لیکن علی ہے نام خدا۔ علی کا ذکر کرو کہ ہم دیکھ بریا ہو جائے۔ واہ، صلوات پڑھ لیں محمد و آل بھائی، آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں، تو میں اس بہت زیادہ دیر تک عقل کے باب میں ہی اور عقل کے میدان میں ہی نہ رہوں۔ میں ایک جملہ میں نے کیا، اس کو ذرا بہتر کر رہا ہوں کہ عقل کو جو کام سونپا جاتا ہے نا اسے شریعت کہا جاتا ہے۔ عقل کو جو کام سونپا جا رہا ہے اسے شریعت کہا جاتا ہے۔ دیکھیے، ایک صلوات ہدیہ کریں تو میں عرض کروں۔ فطرت جب بے لگام ہونے لگے تو اس کی لگام کو شریعت کہتے ہیں۔ میں اس جملے کو ان بچوں کو سمجھاؤں گا ضرور۔ مثلا پیاس فطرت ہے یا نہیں؟ تو جو چاہے پی لے۔ بھوک فطرت ہے یا نہیں؟ جو چاہے کھا لے۔ جنسی تسکین فطرت ہے تو ہر جگہ چلا جائے آدمی۔ بس جہاں فطرت بے لگام ہونے لگے وہاں فطرت کی لگام کو شریعت کہا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اب کتنی ضرورت ہے شریعت کی؟ تو یہ اللہ نے جو انبیاء کے ذریعے سے شریعت نازل کی، مختلف شریعتیں نازل کی، مختلف نبیوں کے ذریعے سے اللہ نے شریعت کو نازل کیا، اور پھر ہمارے نبی کے ذریعے آخری شریعت محمدیہ، ان سے پہلے شریعت ابراہیمی، ان سے پہلے موسوی شریعت، یہ جو شریعتوں کے نام اللہ جیسے جیسے معیار اور پیمانہ عقل بڑھتا چلا گیا، ایسے ایسے شریعت بھی سنگین ہوتی چلی گئی۔
ہمارے نبی کو اللہ نے ان اصولوں پر مشتمل شریعت کہ اب قیامت تک جن اصولوں کو استعمال کیا جائے گا اور ان سے استفادہ کیا جائے گا وہ نبی کی شریعت کہلائے گی۔ تو یہ کام اللہ کا ہے کہ وہ ہدایت دے۔ اب اس نے ہدایت کے لیے کبھی نبی بھیجے، کبھی رسول بھیجے، کبھی اس نے عنوان خلافت کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلیفہ زمین پر بنانا میرا کام ہے۔ اچھا، پھر اس نے کہا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان میں سے امام محمد تقی پر صلوات دیا کرتے اللہم صل علی مولا کی خوشنودی اور مولا کی شہادت کی تاریخ آخر ذی قعدہ ہے، تو یہ اس وقت ہم مولا کی خدمت میں ہیں۔ جی یہ جو اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے، ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے۔ پہلے تو ذہن میں رہے کہ اللہ قادر بھی ہے، حی بھی ہے، عالم بھی ہے، اللہ قہار اور جبار بھی ہے، کریم و غفار بھی ہے۔ اللہ کے سینکڑوں 99 نام تو مسلمانوں نے محدود کر کے دکھا دیے، لیکن اللہ کے تو صفات انگنت ہیں، مگر ان ساری صفات پر جو حاکم صفت ہے وہ ہے عدل۔ اللہ عادل ہے، چونکہ اس کی ساری صفات میں سب سے بڑی صفت جو ساری صفتوں پر حاکم ہے وہ عدل ہے، عدالت ہے، اسی لیے ہم نے اسے اصول دین میں شامل کیا ہے۔ توحید کے بعد عدل، تو عدل اس کی صفت کو لے لیا تاکہ پھر ساری صفات اس صفت عدل کی محکوم ہو جائے۔ ماہ رمضان میں ایک رسانے پر ہم تھے، گفتگو اللہ کی قدرت پر ہو رہی تھی، تو ایک مفتی صاحب کے پاس جب مائک پہنچا تو ان سے کہا گیا جی قدرت کے بارے میں، تو انہوں نے بڑی اچھی گفتگو کی، مگر آخر میں انہوں نے اپنا پکوان ہی خراب کر دیا۔ انہوں نے کہا جی اللہ قادر ہے، وہ چاہے تو یزید کو جنت میں بھیج دے۔ اب ہم انتظار میں تھے کہ کب چراغ محفل ہمارے پاس آئے۔ جیسے ہی چراغ محفل ہمارے پاس آیا تو میں نے ایک جملہ کہا جو آپ موجود بھی ہے اور آپ کو میں تکرار کر رہا ہوں، ہدیہ کر رہا ہوں۔ میں نے کہا مولانا آپ نے اللہ کے قادر ہونے کو تو سمجھا، اس کے عادل ہونے کو نہیں سمجھا۔ عدل الہی کا تقاضا، عدل الہی کا تقاضا۔ آپ سب کی سلامتی کے لیے اللہ قادر ہے، مگر اللہ کی قدرت پر اس کی عدالت آگے ہے، اور عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ جس کی جو جگہ ہو وہی اسے ملے، جس کا جو مقام ہے وہ اس کو دے دیا جائے۔ لہذا علماء کرام نے عدل کی تعریف کی ہے کہ وضع الشیء علی محلہ، ہر شے کو اس کی اپنی جگہ پر رکھنا عدل ہے۔ جس کی جو جگہ ہے اس جگہ پر اسے رکھ دیں، یہ ہے عدل۔ توجہ، میرے مولا اپنے دور خلافت و حکومت میں اس جگہ بیٹھے جہاں نبی بیٹھتے، تو میرے مولا نے دیکھا کہ لوگ سرگوشیاں کر رہے ہیں، کان میں ایک دوسرے سے کچھ کہہ رہے ہیں۔ ممبر کے برابر میں ہی حضرت عمار یاسر، مالک اشتر بھی تھے مگر عمار یاسر مولا کے کیونکہ امور کو، مولا کے امام ملاقاتوں کو، مولا کے منشی تھے، مولا کا دفتر سنبھالتے تھے حضرت عمار یاسر، تو عمار یاسر برابر میں بیٹھے تھے ممبر کے۔ مولا نے آواز دے کر کہا عمار یہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ حضرت نے فرمایا، عمار یاسر نے فرمایا مولا یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ وہاں بیٹھ گئے جہاں نبی بیٹھتے تھے۔ تو مولا نے خطبہ ارشاد فرمایا اور خطبے کے درمیان ممبر پہ ہاتھ مار کے فرمایا ما ھذہ الاعواد، یہ لکڑیوں کا ڈھیر کیا ہے؟ انا راکب کتف النبی، میں نبی کے دوش پر بھی بیٹھا ہوں۔ تو جو جس کی جگہ ہو اس جگہ پر بیٹھنا بٹھانا یہی عدل ہے۔
عدل الہی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہر ایک انسان کامل کو نبی نہیں بناتا، جس کا جو مقام ہو اسے وہ مقام دیتا ہے۔ اس نے اہم ترین صاحبان تقوی، صاحبان کردار لوگوں میں سے نبی بنائے، پھر جو نبی کے معیار کے لوگ تھے ان میں سے انسان بنائے، پھر اس نے امام بھی ایسے ہی معیاری ہستیوں میں سے بنائے۔ مگر اس آیہ کریمہ کا میں ایک ذائقہ، ایک ذوق آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد ہو رہا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے۔ تو اللہ جن میں سے امام بناتا ہے، وہ کس معیار کے لوگ ہیں ہوں گے کہ جن میں سے اس نے امام بنایا ہے؟ اب میں ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، اللہ جن میں سے امام بناتا ہے ان میں سے ایک کا نام عباس ہے۔ اس معیار کے لوگوں میں سے اللہ امام بناتا ہے۔ جیسے استاد قمر جلالوی نے کہا کہ مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر، مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر، پلاتی دودھ جو زہرا امام ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان ہستیوں میں سے اللہ نے امام کا انتخاب کیا ہے۔ اب جنہیں وہ امام بناتا ہے ان کا جو اللہ کے نزدیک معیار ہے، کیوں امام بناتا ہے؟ لما صبروا، ان ہستیوں میں جن میں زیادہ سے زیادہ صبر ہے اسے میں امام بناؤں گا، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ صبر میں جو سب سے بلند مقام پر وہ امام، لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون، اور جو میری آیات پر یقین میں سب سے زیادہ یقین رکھنے والے انہیں میں امام بناتا ہوں۔ تو اللہ کا امام بنانے کا پیمانہ صبر ہے اور یقین ہے۔ اب یقین کی پھر قسمیں، جی علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ اب جو جس یقین پر فائز ہوگا اتنا ہی اس کا مقام بھی بلند ہوگا۔ ایسے ہی صبر کی بھی قسمیں ہیں۔ کوئی الصبر ثلاثۃ، صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ حدیث سنا رہا ہوں میں۔ الصبر علی الطاعہ، اطاعت پر صبر، الصبر عن المعصیہ، معصیت پر صبر، کہ گناہ نہیں کرنا اس پہ صبر، اپنے آپ کو روکے رکھنا، اور علی المصیبہ، اور مصیبت پر صبر۔ کوئی ایک چیز میں صابر ہو تو اس کا نام مقام بلند ہے، کوئی دوسری چیز میں صابر ہو تو اس کا مقام بلند ہے، اور جو تمام صبر کی قسموں پر حاکم ہو اس کا مقام سب سے بلند ہے۔ لہذا وہ یقین کامل رکھنے والے لوگ اور صبر کرنے والے لوگ، میری قسمت، اللہ کا کرم ہے اس وقت میرے اوپر کہ ہمارے ہاں اہل سنت میرے برادران مجالس میں بھرپور شرکت کرتے ہیں، پورے پاکستان میں ایسا ہے جی۔ تو ایسا بھی ہو رہا ہے کہ 2 4 5 جوان مجلس کے بعد کہ جی ہم شیعہ ہونا چاہتے ہیں، تو جب کوئی کہتا ہے جی شیعہ، میں شیعہ ہونا چاہتا ہوں، تو میں اس سے پہلا سوال تو یہ کہتا ہوں کہ بھائی میں بھرتی تو کرتا نہیں ہوں، تم اپنا مطلب بتاؤ کہ تم شیعہ کیوں ہونا چاہتے ہو۔ تو جب میں دیکھ لیتا ہوں کہ نہیں واقعی اس نے بات سمجھ لی ہے اور شیعہ ہونا چاہ رہا ہے، تو پھر ہم اس سے کہتے ہیں بھائی ان باتوں کا خیال کرو۔ تو ایسے ہی ایک شہر کے اندر 2 جوان کھڑے ہوئے، پڑھے لکھے خاندان کے، اچھے پڑھے لکھے اچھے خاندان کے 2 جوان، کہا جی ہم شیعہ ہونا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا جی کیوں شیعہ ہونا چاہتے ہو؟ تو بتایا، میں نے کہا دیکھو ہماری وجہ سے شیعہ نہیں ہونا، ہمارا حال اچھا نہیں ہے۔ اگر ہماری وجہ سے شیعہ ہوئے تو ایسے ہی پلٹ جاؤ گے جیسے آئے ہو، تو سچ بتاؤ کہ کیوں شیعہ ہو رہے ہو۔ تو اس نے ایک نے مائک لے کر مجھے ایک جواب دیا جو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، مجھے وہ جواب اچھا لگا اس لیے میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اس نے کہا ہم 2 باتوں کی وجہ سے شیعہ ہو رہے ہیں، میں اپنے مضمون پر بات کر رہا ہوں، لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون، اس پر بات ہو رہی تھی۔ وہ جوان کھڑا ہوا کہنے لگے ہم 2 باتوں کی وجہ سے شیعہ ہو رہے ہیں، ایک عظمت علی، ایک صبر حسین۔ مولا کے فضائل مختلف خیموں سے نکال کر
اس خیمے میں لے کر آتے ہیں۔ اور مولا حسین کا صبر انسان کی انسانیت کے لیے کسوٹی ہے۔ کون یہ دیکھنا اور جاننا چاہتا ہے کہ وہ کتنا بڑا اور کتنا عظیم اور کتنا بڑا انسان ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ خود کو اس نے حسین سے کتنا قریب کیا ہے۔ عزیزو، ایک جملہ کہہ کے مسائب پڑھوں گا، میں زندہ ہوں اس پر مجھے شک ہونا چاہیے، مگر حسین زندہ ہے اس پر یقین ہونا چاہیے۔ ہزاروں میل کے فاصلے پر کربلا میں ایک مزار ہے، وہ مزار آج بھی لوگوں کو انسان بنا رہا ہے، ہدایت عطا کر رہا ہے، معیار انسانیت میں اضافے کا سبب ہے امام حسین کا ذکر۔ لہذا میری اور آپ کی ہماری ضرورت ہے امام حسین کا تذکرہ، صبر حسین اور عظمت علی۔ یہ بہت بڑا عنوان ہے کسی کو بھی ہدایت حاصل کرنے کے لیے۔ ایک بھائی کی مجلس سے چیلوں میں مرحوم مغفور کے بچے بھی موجود ہیں اور عزیز و قارب بھی ہیں، مجلس میں شرکت بھی بھرپور ہے۔ ایک ذاکر امام حسین کی مجلس سے چیلوں میں ایسا ہی ہونا بھی چاہیے۔ ہم ذاکرین کو کچھ دے تو نہیں سکتے، مگر ان کی خوشی اور غمی میں، اور خاص طور پر غمی میں تو شریک ہو سکتے ہیں۔ بھرپور شرکت ہے۔ معمولاً ان تاریخوں میں ایسے اتنی بڑی تعداد شریک نہیں ہوتی، لیکن یہ قدردانی ہے ذاکر امام حسین کی، بڑا مقام ہے ذاکر امام حسین کا۔ کیا یہ کم مقام ہے کہ امام اشارہ کر کے کہیں کہ ممبر پہ جاؤ اور مرثیہ سناؤ؟ کتنا بڑا مقام کہ خود امام معصوم عزاداروں کے ساتھ فرش پر بیٹھے ہوں اور امام کا ذاکر ممبر پر بیٹھا ہو، یہ بہت بڑا مقام ہے۔ واقعہ کربلا میں اور کوفہ و شام میں کیا گزری، اس گھرانے پر کیا بیتی کہ جب شہاب الدین زہری رضوان اللہ تعالی علیہ نے آ کر امام سجاد سے واقعہ کربلا کے بعد اپنے بیٹے کی شادی میں شرکت کی دعوت دی کہ مولا میرے بیٹے کی شادی ہے، اس میں شرکت فرمائیں، تو امام نے ایک ٹھنڈی سانس لی، سرد آہ بھری اور آنکھوں میں آنسو لا کر فرمایا کہ واقعہ کربلا کے بعد تو ہم نے کسی شادی میں شرکت ہی نہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کس انداز سے امام سجاد نے کہا تھا کہ شہاب الدین سے پھر پلٹ کر کچھ کہا نہیں گیا، الٹے پیر واپس آ گئے۔ کچھ دیر کے بعد امام کی خدمت میں آئے اور کہا مولا، میں نے اپنے بیٹے کی شادی سے پہلے آپ کے بابا حسین کا مرثیہ مجلس کا انتظام کیا ہے۔ جیسے امام سے شہاب الدین نے کہا نا کہ میں نے مجلس کا مرثیے کا انتظام کیا ہے، تو امام نے فرمایا اب ہم ضرور آئیں گے۔ یعنی کہ کسوٹیاں ہیں نا، یہ پیمانے ہیں کہ ائمہ اہل بیت کو اگر اپنے گھر بلانا ہے تو ایک مثال کافی ہے نا کہ کیسے آتے ہیں وہ ہمارے گھر، کب آئیں گے وہ ہمارے گھر۔ شہاب الدین کہتے ہیں کہ میں نے سارے احباب کو، تابعین، تبع تابعین، اس وقت میں جو اصحاب زندہ تھے انہیں بلایا، امام کے لیے مسند لگائی۔ ظاہراً دور یہ فرزدق کا ہے، انہیں مرثیے کے لیے بلایا۔ مرثیہ ہو رہا تھا، وہ مرثیہ پڑھ رہے تھے، گریہ ہو رہا تھا، سب رو رہے تھے، میں بھی گریے میں مشغول تھا کہ جیسے ہی مرثیہ مکمل ہوا تو میری نگاہ، پہلی نگاہ اس جانب اٹھی کہ جہاں امام بیٹھے تھے، مگر میں نے کیا منظر دیکھا کہ امام کی مسند خالی ہے، امام اپنی جگہ پہ نہیں ہے۔ شہاب الدین کہتے ہیں کہ مجھے اضطراب ہوا کہ حضرت کہاں گئے۔ کھڑے ہو کر جب میں نے مجمع میں دیکھنا چاہا تو کیا دیکھا، صف نعال میں، جہاں نالیں اتری ہوئی ہیں، صف نعال میں امام سجاد بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں بیٹھ کر گریہ کر رہے ہیں۔ میں نے جا کر کہا مولا، میں نے تو آپ کو مسند پر بٹھایا تھا۔ فرمایا شہاب الدین جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ تم نہیں دیکھ رہے، اس مجلس میں رسول اللہ آئے ہوئے ہیں، اس جہاں میرے بابا کے مرثیہ پڑھا جاتا ہے،
اس مجلس میں رسول اللہ آئے ہوئے ہیں، اس مجلس میں فرشتوں کا نزول ہے، اجرکم اللہ۔ جی امام محمد تقی کی شہادت کی تاریخ، یہ آخر ذیقات عجیب گھرانہ ہے، ہر امام کو زہر سے مارا گیا، امام حسین کو تلوار سے شہید کیا، مولا علی کو تلوار سے شہید کیا، باقی تمام ائمہ اہل بیت کو زہر سے شہید کیا۔ ایک ایک امام کا حال بیان کریں تو حالت غیر ہونے لگتی ہے۔ پنجتن کے جنازوں کا تذکرہ تو ایک مرتبہ تاریخ یہ انسانی کو جھنجھوڑ ڈالتا ہے، اسلام کی تاریخ کو تو ایک مرتبہ تہوبالا کر لیتا ہے۔ نبی کے جنازے میں 11 لوگ تھے، سیدہ کے جنازے میں 4 لوگ تھے، مولا علی کے جنازے میں 2 لوگ تھے۔ ہاں اہل سنت کا کہنا یہ ہے کہ جنازہ آگے سے خود اٹھ رہا تھا، عقب سے حسنین اٹھا رہے تھے۔ جنازہ اٹھانے کے لیے کم سے کم 4 لوگوں کی تو ضرورت ہے، مولا کائنات کا جنازہ، اور جنازہ 2 لوگ اٹھا رہے ہیں۔ امت کو بڑا اعتراض ہوا کہ ہمیں اہل بیت اپنے گھر کے جنازوں میں نہیں بلاتے، سیدہ کا جنازہ رات کی تاریکی میں دفنا دیا، علی کا جنازہ خاموشی سے دفنا دیا، اہل بیت ہمیں اپنے گھر کے جنازے میں نہیں بلاتے۔ بار بار خواہش کا اظہار ہو رہا تھا نا۔ پہلا جنازہ تھا اہل بیت کا جو امت کے کاندھوں پہ دیا، وہ امام حسن کا جنازہ تھا۔ امت نے اتنے تیر مارے کہ پہلے جنازے سے تیر نکالتی رہ گئی، اور 5ویں جنازے کا حال سنیں گے، حسین مولا کے بدن پہ گھوڑے دوڑا دیے، جناب زینب سے بھائی کا لاشا پہچانا نہیں گیا، آواز دے کر کہا انت اخی زینب، کیا تم ہی زینب کے بھائی حسین؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اور اس کے بعد لاشے کے گر چکر کاٹنا شروع کیے میری بیوی نے۔ جناب زینب کبھی پائنتی آ جاتی ہے، کبھی سرہانے آ جاتی ہے۔ امام سجاد نے پوچھا کہ اماں کیا دیکھ رہی ہے؟ فرمانے لگی سالم جگہ ڈھونڈ رہی ہوں جہاں بوسہ دے سکوں۔ مگر جناب زینب کو امام حسین کے بدن پہ کوئی سالم جگہ نظر نہیں آئی، تو کٹی ہوئی گردن کا بوسہ دیا، اور پھر کربلا سے مدینے کی طرف رخ کر کے نانا کو سلام کیا۔ اور ایک مرثیہ پڑھا ہے جو دل خراش مرثیہ ہے، ایک عجیب مرثیہ ہے، عجیب جملے ہیں جناب زینب کے۔ فرماتی ہیں نانا صلی علیہ ملک السماء، آپ پر آسمان کے فرشتے سلام کرتے ہیں، ھذا حسین، اور یہ آپ کا حسین ہے جسے آپ گود میں اٹھاتے تھے، زبان چوساتے تھے، سینے پہ لٹاتے تھے، مرمل بالدماء، جو خاک و خون میں غلطان ہے، مقطع الاعضاء، جس کا جوڑ جوڑا علیحدہ کر دیا، مسلوب الامامۃ والرداء، جس کی عبا اتار کر لے گئے، جس کا امامہ اتار کر لے گئے۔ اور یہ کہتے کہتے ایک مرتبہ آواز دے کر کہا نانا یہ تو آپ کے بیٹے کا حال ہے، وہ بناتوں کا سبایا اور بیٹیوں کو اسیر بنا لیا۔ آپ کی امت نے آپ کی بیٹیوں کے ہاتھوں میں رسیاں ڈال دی، سروں سے چادریں اتار دی۔ واہ محمد اللہ، لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، مرحومین مغفورین خاندان کے تمام مرحومین جن کے نام لیے گئے ان کے درجات کو بلند فرما۔